السلام، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اور ان کے رہنماؤں نے ایک نئی خانہ جنگی کی دھمکی دے ڈالی ہے، اداروں کو ایک مرتبہ پھر للکارا ہے اور اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ اداروں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے یو ٹرن کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ اس پر گفتگو ہوگی اس ویڈیو میں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب عمران خان کو یہ معلوم ہو چکا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے تفصیل میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ وہ ایک فرسٹریٹڈ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، وہ پشاور ویلی میں جلسے کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پنجاب کس طرح ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ پنجاب میں انہوں نے انتظامی تبدیلیاں کی ہیں اپنی پارٹی کے اندر، شفقت محمود پر وہ برسے، جس کے بعد ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ نئے گورنر نے حلف لے لیا ہے، اس کے علاوہ اب نئی کابینہ بنے گی، تو پنجاب پر حمزہ شہباز کی گرفت آپ کو دن بدن مضبوط ہوتی نظر آئے گی۔ اور بیٹل گراؤنڈ کسی بھی پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی کوئی تحریک چلی ہے تو لاہور سے اٹھی ہے تو کامیاب ہوئی ہے، یعنی بیٹل گراؤنڈ پنجاب اور لاہور۔ اب کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد بھی، لیکن تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو پنجاب سے جنم لیں اور پورے پاکستان میں پھیل جائیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ جو تازہ ترین خانہ جنگی کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک تو گزشتہ روز عمران خان نے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، یعنی ان کا اشارہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب یعنی فوج کی جانب اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب یعنی سپریم کورٹ کی جانب۔ وہ سپریم کورٹ سے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ مجھے آنے کی اجازت دیں، آپ مجھے بتائیں مجھے احتجاج کا حق ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ میرا جمہوری حق ہے کہ نہیں ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں پڑھا کسی انقلابی نے، وہ شخص جو انقلاب لانے کا خواہاں ہو، اور انقلاب کبھی پرامن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خونی ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسے شخص نے، آپ مجھے بتائیے گا کہ کبھی کسی ادارے سے اس نے پھر مدد طلب کی ہو۔ انقلاب تو اپنا راستہ جو ہے وہ خود بناتا ہے، اس کے راستے میں جو چیز آئے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے۔ انقلاب کے لیے آپ کو عدالتوں کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا ہے، انقلاب کے لیے آپ کو فوج کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ در حقیقت انقلاب تو آپ لاتے ہی مروجہ نظام کے خلاف ہیں، اور اس نظام کا، ریاست میں مروجہ نظام کا حصہ فوج ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے دیگر ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو آپ انقلاب اسی سسٹم کے خلاف لاتے ہیں، یعنی فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اس نظام کے خلاف جو اس وقت ملک میں ہے، یعنی جمہوری نظام ہے اس وقت ملک میں۔ تو آپ کو پھر ان اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو پھر آپ کہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے، انقلاب نہیں ہے، یہ میری الیکشن کیمپین ہے، الیکشن ایئرنگ ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس طرح آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور انقلاب لانے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور پھر انقلابی لوگ جو ہیں وہ گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، سزاؤں سے نہیں ڈرتے۔ تمام دنیا کی انقلابیوں کی، انقلابی لیڈرز کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے برسوں قید نہ کاٹی ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے تشدد نہ برداشت کیا ہو۔ لیکن ہمارے لیڈر صاحب عمران خان صاحب گرفتاری کے خوف سے پشاور میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اس یو ٹرن کی جانب جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس سے پہلے گزشتہ تقریباً 5 دنوں سے اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پر پڑی ہیں، کہ جب قومی اسمبلی میں استعفوں کی بات ہوئی تو سب سے پہلے تو یہ ایک انتہائی اجلت میں لیا جانے والا ایک جذباتی فیصلہ تھا کہ جو کہ بالکل غلط تھا۔ جمہوریت میں، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست ایک ایسی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہنڈیا ہے
جس میں آپ اگر آنچ تیز کریں گے تو وہ ہنڈیا جل جائے گی. یہ بڑے دھیمی آنچ پر پکنے والا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ وہ سالن گوشت جو بھی ہو وہ آپ کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی آنچ تیز کریں گے اس میں ابال آ جائے گا، یا تو وہ گر جائے گی باہر اور یا پھر جل جائے گی. اب عمران خان صاحب نے جو اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، اب اسمبلیوں میں ان کی موجودگی موجود نہیں تھی، یعنی ان کی جماعت کی موجودگی نہیں تھی، پریزنس نہیں تھی، جس کے باعث موجودہ حکومت نے وہ تمام قوانین پاس کر لیے عجلت میں ہی صحیح جو وہ پاس کرنا چاہتی تھی، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، نیب کے قوانین. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ ایسے ہی ہے، امتحانات ہو رہے ہوں اور میں اپنا پیپر دینے کے لیے نہ جاؤں ایگزامینیشن ہال میں، اور بعد میں یہ کہوں کہ جناب ان امتحانات کو منسوخ کیا جائے کیونکہ میں اس میں نہیں تھا. تو یہ میرا قصور ہے، میں کیوں نہیں گیا تھا؟ امتحانات تو ہونے تھے، ہو چکے ہیں. یہی صورتحال ہے اب اسمبلی کی. اسمبلی نے بھاری اکثریت سے وہ بل پاس کر دیے ہیں، سینٹ نے پاس کر دیے ہیں. تو اب ان کے پاس سے اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اب عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے پاس کیے گئے کسی بھی قانون کو انڈو کرے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، آئین کی بنیادی روح سے متصادم ہو، جو کہ یا آئین میں جو درج اسلامی قوانین ہیں، شکیں ہیں، ان سے متصادم ہو. اس کے علاوہ عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 4-5 MNAs، جس طرح میں نے اس دن بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 4 شہادتیں ہونے والی ہیں. شہادتوں سے مراد یہ تھا کہ سیاسی شہادتیں، کہ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر استعفے کا اعلان کیا تھا، ان کا استعفیٰ منظور کیا جائے گا. اس کے علاوہ فواد چودھری کا استعفیٰ منظور کیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا استعفیٰ منظور کیا جائے گا. شفقت محمود کا استعفیٰ منظور کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور بھی ہیں. اگر یہ استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں، اور اب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آلریڈی نوٹس کر دیا ہے، 30 ارکان کو بلایا ہے 6 جون کے سے آنورڈ 10 جون تک کہ جناب آئیں اور آپ بتائیں. اور مجھے یقین ہے کہ 20-25 لوگ جا کے کہیں گے جی نہیں جی ہم سے تو زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بھی اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے اور ان کا استعفیٰ بھی منظور کیا جائے کیونکہ وہ تو پارٹی ہیڈ ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے، جس طرح میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جایا جائے. اگر الیکشن 2023 کے اگست میں ہوتے ہیں تو اتنا عرصہ 1.5 سال ہم باہر بیٹھ کے کیا سیاست کریں گے؟ اور اگر حکومت ظاہر ہے وہ ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کروائے گی اور وہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے اور ہمارے حلقوں میں ہمارے مخالف جیت کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری حلقے کی سیاست کدھر جائے گی؟ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیے گا عنقریب یہ بہت بڑا یو ٹرن لیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اب عمران خان کے اوپر ہر جانب سے دباؤ ہے. پہلے وہ ایگریشن میں تھے، اب وہ ڈیفینس پہ ہیں بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اب وہ نواز شریف سے بھی رابطے کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ آصف علی زرداری سے بھی رابطوں میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطوں میں ہیں. یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمام نمبرز بلاک کر دیے، کوئی نمبر بلاک نہیں کیا گیا. ابھی بھی ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ رات کو سوئیں، صبح اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، 10 دن بعد الیکشن ہو، میں 2/3 اکثریت کے ساتھ آؤں اور دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں. لیکن ایسا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے اب ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا دوسرا بڑا یو ٹرن لیں. یاد ہے آپ کو 2014 میں بھی استعفے دیے تھے اور دوبارہ اسمبلیوں میں آ گئے تھے. ابھی بھی جتنے بھی ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تمام کے تمام پارلیمنٹ لاجز میں قیام پذیر ہیں. یہاں تک کہ 2 وزراء جن میں فارمر ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک اور وہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، انہوں نے تو اپنے گھر بھی جو منسٹرز انکلیو میں جو وزیروں کو گھر ملتے ہیں وہ بھی خالی نہیں کیے. باوجود جو کیبنٹ ڈویژن ہے انہوں نے ان سے کہا بھی ہے کہ جی آپ مہربانی کریں، لیکن وہ ابھی تک وہاں پر قیام پذیر ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو یہ کڑوا گھونٹ یا پینا پڑے گا یا کڑوی گولی کھانی پڑے گی۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کی تاریخ، ان کا طرز عمل اور رویہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ جب ان کو مناسب لگا، انہوں نے سمجھا کہ اب پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے، ان کے اپنے ارکان کی اکثریت اسمبلی میں جا کر بیٹھنا چاہتی ہے، تو وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔